أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم تبارك الذي تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت غوث العظم ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ ورضوانہ کے اس مقدس مہینے اور اس 11ویں شریف کے موقع پر آئیے جوہر اسلام کی سیریز میں آج ہم ایک ایسے بہت ہی قیمتی سرمایہ تصنیف کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس کی تدوین ہم نے ہی کیا تھا کچھ سالوں پہلے. اس کا نام رکھا تھا مغز اسلام. اسی مغز اسلام جو آگے چل کر کے شائع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو مغز اسلام سے کچھ باتیں آئیے ہم لوگ جو ہے غور و فکر کے لیے چنتے ہیں اور اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی، وہی مہدی وہی آخر زمانی. یہ شعر تو ہم لوگوں نے پہلے کافی سنا ہے. یہ شعر سے ہم نے اس مجلس کا آغاز کیا ہے. آئیے کچھ باتیں ایسی نکل کر کے سامنے اس سے آئے گی انشاءاللہ تعالی، جس سے بہت سارے بات جو ہے کچھ اسرار نہانی بھی کھلیں گے اور کچھ ریسرچ کے وجہ سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آئے گی. اس میں سے پہلا ایک عنوان ہے جس کا ہم نے نام دیا تھا سیدھا رستہ سیدھی بات. سیدھا رستہ سیدھی بات میں 6 باتیں بہت ہی VIP ہیں جس پر کنسیڈر کرنا چاہیے. غور سے سنیے گا. نمبر 1، اللہ رسول سے محبت کرنے کے لیے پیر اور آل پیر سے محبت کرو. نمبر 2، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے پیر اور آل پیر کو راضی کرو. نمبر 3، اللہ رسول کا دیدار کرنے کے لیے پیر اور آل پیر کا دیدار کرو. نمبر 4، اللہ رسول میں فنا ہونے کے لیے پیر اور آل پیر میں فنا ہو جاؤ. نمبر 5، اللہ رسول سے ملنے کے لیے پیر اور آل پیر سے ملاقات کرو. نمبر 6، اللہ رسول کے لیے ہستی کو لٹانا چاہتے ہو تو کچھ مت سوچو، پیر اور آل پیر کے لیے ہستی لٹا دو. بالیقین تم مقبول و کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ پیر ہی نبی کا اور خدا کا آئینہ ہے. اس مضمون میں بار بار پیر اور آل پیر کی بات آئی ہے. بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرنے کے لیے پیر اور آل پیر سے محبت کرو. اس کو راضی کرنے کے لیے پیر آل پیر کو راضی کرو. دیدار کرنے کے لیے پیر آل پیر کا دیدار کرو. اللہ رسول میں فنا ہونے کے لیے پیر اور آل پیر میں فنا ہو جاؤ. اللہ رسول سے ملنے کے لیے پیر اور آل پیر سے ملاقات کرو. اللہ رسول کے لیے ہستی لٹانا چاہتے ہو تو پیر اور آل پیر کے لیے ہستی لٹا دو. یہاں پر پیر اور آل پیر اس لیے کہا گیا ہے کہ جو پیر کامل ہو اور ان کی جو اولاد ہو، جو واقعی ان کی اولاد ہو اور ان کی اہلیت کا حامل ہو. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی ایسا آل پیر ہو جائے جو اپنے پیر کا نااہل ہو، تو اس پیر سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس پیر سے مراد ہے جو اہل ہو. جیسے حضرت امام علی مشکل کشا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حسنین کریمین. اسی طریقے سے اور بڑے بڑے بزرگوں کے بہت سے جو اولادیں ہوئی ہیں جو بالکل واقعتاً جو ہے پیر کامل کے حامل ہیں اور پیر کامل کے ولایت کے حامل ہیں، اور ان کی جو خصوصیت ہے ان میں پائی جاتی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں سجادہ، صحیح معنوں میں خلیفہ ہیں. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس بات کا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں ہر آل سمجھتا ہے کہ میں بھی پیر ہوں، پیر کا آل میں پیر ہوں، پیر کا آل میں پیر ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت سی روایتیں جو کتب میں اور تاریخ میں آئی ہیں وہ آپ کے نظر سے گزرتا، وہ صحیح ہوتا. لیکن اکثر و بیشتر جو اللہ والے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے
خلافت ہی نہیں دی۔ زیادہ تر جو ایسے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے تو دیا، کچھ لوگوں نے بالکل نہیں دیا۔ لہٰذا خلافت کسی رشتے کی اور کسی بھی جو ہے خاندان سے اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اہلیت سے معاملہ ہے۔ اگر اہلیت کا حامل ہے تو خاندان میں وہ اس لائق ہوگا جو آل پیر کہلائے، اور اگر لائق نہیں ہوگا تو وہ آل پیر نہیں ہے، بلکہ آل پیر در حقیقت وہی ہے جو اس لائق ہے اور اس کا خلیفہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے پیر اور آل پیر کے ہی حوالے سے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ دوسرا عنوان ہے گدی نشین اور خلیفہ کا مقام۔ گدی نشین اور خلیفہ کا مقام۔ گدی نشین اور خلیفہ آل پیر یا اہل پیر ہی ہوتا ہے، اور آل پیر یا اہل پیر پیر کا جانشین ہوتا ہے۔ یہاں پر بات ہے آل پیر اور یا اہل پیر، یعنی وہی بات ہے جس کا جو چرچہ ہم نے پہلے کیا۔ آل پیر ہو، اہل بھی ہو، اور جو اہل پیر ہے وہ یقیناً وہ آل پیر ہو جاتا ہے، پیر کا جانشین ہوتا ہے۔ پیر کا جانشین خدا رسول کا جانشین ہوتا ہے، یعنی کہ گدی نشین سراپا پیر و مرشد کا پیکر نو، یعنی خلیفہ قائم مقام ہوتا ہے۔ اور یہ کہ پیر اور مرشد آل رسول یا اہل رسول ہوتا ہے، اور آل رسول رسول کا پیکر نو یعنی کہ جانشین ہوتا ہے۔ اور رسول مقبول خدا اور محبوب حق ہیں، اور محبوب و معشوق ہوتے ہیں، یعنی کہ رسول کا فرمان خدا کا فرمان، اور رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور یہ کہ رسول کا دیدار خدا کا دیدار ہے۔ یقیناً یہ باتیں بالکل واضح ہیں، اس پر جرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ صرف اہلیت اور نہ اہلیت کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تیسرا عنوان ہے پیر اور آل پیر۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے بقول قرآن، یعنی کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ قرآن میں حوالہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں بھی یہ بات موجود ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول کے بعد آل رسول کی پیروی کرنا، یعنی میرے اہل بیت کی محبت اور اس کی پیروی کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آل رسول کون ہیں؟ اسی پہ جرا کرتے ہوئے کہ آل رسول کون ہے، نائب رسول اور اہل بیت کے نائب رسول کون ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آل رسول تو حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال ہیں، اور ان کے نائب اولیاء و مقربین اور محبوب خدا لوگ ہی ہیں۔ ان کے نائب اولیاء ہیں، مقربین ہیں اور محبوب خدا لوگ ہیں، یعنی کہ اولیاء اللہ لوگ اور ان کے جانشین لوگ ہی پیر اور آل پیر ہیں۔ بالکل واضح ہو گیا کہ پیر کون ہے اور آل پیر کون ہے۔ لہٰذا آل رسول کی پیروی کرنا ہے تو اولیاء اکرام کی پیروی کرنی ہوگی، اور ان کی آل و عیال اور اہل لوگوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یاد رہے ان کی آل و عیال ویسے آل و عیال جو اہلیت کے حامل ہیں، نہ کہ صرف بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اہل لوگوں کی پیروی کرنا پڑے گی۔ اور یہ کہ پیر کی پیروی کرنا ہے تو آل پیر اور گدی نشین اور خلیفہ کی پیروی کرنا ہوگا، یعنی جو صحیح معنوں میں خلیفہ ہیں، جو سجادہ نشین جو صحیح معنوں میں بنائے گئے ہیں، اور جن کے پاس اسناد بھی ہیں، جن کی پیروی کرنے کا حکم بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جن کے اندر ان کے پیر کی سیرت، ان کے پیر کے کردار، وہ خود اپنے پیر کا جو لوگ آئینہ ہوتے ہیں، آئینہ دار ہوتے ہیں، در حقیقت وہی آل پیر ہیں، یعنی اپنے پیر کے اہل ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پیر اور آل پیر کے موضوع پر ہم نے بہت ہی جرا کرتے ہوئے کوشش کیا ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ پیر کیا ہے اور آل پیر کیا ہے، پیر کی اہمیت کیا ہے اور آل پیر کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا حقیقی معیار اور اس کا حقیقی جو پیمائش ہے وہ کیا ہے، اور اس کی صحیح پکڑ اور صحیح پہچان ہم کیسے کریں اور اس کی پیروی کیسے کریں۔ امید ہے کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا بھائیوں کو، اور مرکز افضلیہ کے جانب سے ہمارا یہ تھیسس، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تجزیہ بہت ہی کام آئے گا لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں کہ واقع میں پیر کون ہیں اور پیر کا مقام کیا ہے، اور آل پیر کون لوگ ہیں اور اہل پیر کون لوگ ہیں، اور صحیح معنوں میں ہم اس کی پہچان کیسے کریں، ان کی پیروی کیسے کریں، اور ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہم نے واضح طور سے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے یہ بات ضرور سب کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔